سعودی حکومت اسرائیل کے ساتھ تعلقات کیوں قائم کر رہی ہے، جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ اسرائیل ایک غاصب اور ظالم ریاست ہے۔ فلسطین پر یہودیوں نے قبضہ کر کے اس کا نام اسرائیل رکھ دیا ہے، تو اس کی بنیاد ہی ظلم پر قائم ہوئی ہے اور لاکھوں فلسطینیوں کو بے گھر کیا گیا ہے اور ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کیا گیا ہے اور مسلسل یہ عمل جاری ہے۔ اس کے بعد کسی مسلم حکومت کے لیے اس کا جواز نہیں تھا کہ وہ یہودیوں سے تعلقات قائم کرے، اسرائیل سے تعلقات قائم کرے۔ تو تعجب ہوتا ہے عام مسلمانوں کو کہ سعودی حکومت ایسا کیوں کر رہی ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ سعودی حکومت ایک منحرف اور گمراہ حکومت ہے اور گمراہ کن حکومت ہے۔ یہ حکومت جب قائم ہوئی تھی تو انگریزوں کے سہارے قائم ہوئی تھی، اور اس کے بعد جب اسرائیل کا قیام عمل میں آیا اور امریکہ کے ہاتھ میں سعودی حکومت کی سرپرستی آئی، تو اس طرح سے اسرائیلی حکومت کی سرپرستی اور سعودی حکومت کی سرپرستی دونوں کی حفاظت امریکہ ایک ساتھ کرتا ہے، اور اگر امریکہ اپنی حفاظت ہٹا لے تو سعودی حکومت چند دن باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ امریکہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر یہودی لابی حکومت کرتی ہے، جو امریکہ کا صدر ہوتا ہے وہ اسرائیل کے تابع ہوتا ہے، اور اس کا یہ عہد ہے کہ وہ اسرائیل کا تحفظ کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ معاہدہ ہے آل سعود سے کہ وہ ان کا بھی تحفظ کرے گا۔ تو اس اعتبار سے سعودی حکومت اور اسرائیلی حکومت یہ دونوں جڑواں بہنیں ہیں، اور امریکہ ان کی ماں ہے۔ تو امریکہ ان کی سرپرستی بھی کرتا ہے اور ان کی کفالت بھی کرتا ہے، اور ان کو ہتھیار دیتا ہے، ان کے لیے تیل کا انتظام کرتا ہے۔ یہ سارا کام امریکہ کر رہا ہے۔ شروع میں برطانیہ نے یہ کیا تھا، اور بعد میں جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو اس دوسری جنگ عظیم کے بعد پھر امریکہ نے ان کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لے رکھی۔ اس لیے ان کے تعلقات ہمیشہ سے خفیہ طور پر اسرائیل کے ساتھ رہے۔ دھیرے دھیرے وہ تعلقات ظاہر ہو گئے کہ اب لوگوں کو بھی دکھنے لگا، تو لوگوں کو تعجب یوں ہوتا ہے کہ ایک طرف یہ دین کی اور شریعت کی بات کرتے ہیں اور مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ کی خدمت کی بات کرتے ہیں، حجاج جو جاتے ہیں، عمرہ کرنے والے جاتے ہیں تو اسی حکومت کے نظام کے تحت جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں باتیں لوگوں کو بڑی عجیب سی لگتی ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ان کی پیدائش کب ہوئی اور ان کی پیدائش میں کس کا دخل ہے، اور اس کے بعد پھر ان کی کفالت کس نے کی اور کون ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ جب ٹرمپ تھا امریکہ کا صدر، اور اس سے بہت ہی گہرے تعلقات تھے محمد بن سلمان اور سعودی حکومت کے، تو اس نے تو کہہ دیا تھا منہ پر کہ اگر ہمارا تعاون نہ ہو تو 2 ہفتے تمہاری حکومت نہیں چل سکتی۔ تو وہ بات بہت زیادہ کھل کے ہی سامنے آ گئی تھی۔ جو باتیں خواص کو معلوم تھی، علماء کو معلوم تھی، اب وہ عوام کو بھی معلوم ہو گئی ہیں۔ حج کا ٹائم جب چلتا ہے، حج کا ٹائم جو انتظامیہ آتی ہے وہ بھی یہودی ہی آتی ہے۔ اتنی وضاحت کے ساتھ بات ہو گئی کہ سعودی حکومت اور یہودی حکومت دونوں کی حیثیت جڑواں بہنوں کی ہے۔ امریکہ ان کی ماں ہے، ان کی سرپرست ہے، ان کی کفالت کرنے والی حکومت ہے۔ اسی کے تحفظ میں یہ دونوں حکومتیں ہیں، وہ اگر تحفظ ختم کر دے تو ان کا زوال ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی سعودی حکومت کے جو خفیہ تعلقات اسرائیل کے ساتھ تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے کہ مسلمان بددل نہ ہو جائیں، اب وہ اس نوبت تک پہنچ گئے ہیں کہ اظہار کر رہے ہیں۔ مولانا یہ تو اگر کوئی غیر مسلم عام جائے وہاں، اس کو تو اجازت نہیں دیتے حرم میں جانے کی؟
غیر مسلم کو حرمین میں داخلے کی ظاہری طور پر اجازت نہیں ہے، خفیہ طور پر کون کون جاتا ہے کس کو معلوم ہے، اور باقی پورے ملک میں وہی حاوی ہیں، انہی کے ہاتھ میں اقتدار ہے، انہی کے ہاتھ میں کنٹرول ہے، اور جو سعودی حکام ہیں ان کی حیثیت کٹھ پتلیوں کی ہے۔ سوال یہ ہے، علماء سیاست میں کیوں نہیں آتے؟ حالانکہ یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سیاست بھی دین ہی کا ایک حصہ ہے، لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ علماء اس چیز سے بہت دور ہیں۔ سب سے بڑے عالم، علماء کے سردار، یہ انبیاء کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی سیاست کے اصول بتائے اور اسلامی سیاست کو نافذ کیا اور اسلامی ریاست قائم کی اور اس اسلامی ریاست کو ترقی عطا فرمائی اور اس کی توسیع کے انتظامات کیے۔ مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت قائم ہوئی، پھر پھیلتے پھیلتے پورے جزیرۃ العرب یعنی 10 لاکھ مربع میل میں یہ اسلامی حکومت پھیل گئی، اور اس کے بعد پھر آپ نے حضرت اسامہ ابن زید کو، ان سے پہلے ان کے والد کو بھیجا تھا رومن امپائر سے لڑنے کے لیے، پھر اسامہ کو بھیجا رومن امپائر سے لڑنے کے لیے، یعنی وقت کی سپر پاور سے ٹکر لینے کے لیے۔ تو آگے چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد رومن امپائر سے بھی صحابہ کرام نے مقابلہ کیا اور پرشین امپائر سے، ایرانی حکومت سے مقابلہ کیا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی حکومت کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا، مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی اور شمال کی طرف بھی بڑھتا چلا گیا اور جنوب کے مختلف علاقوں میں پھیلتا گیا۔ تو اس طرح مسلمانوں نے اسلامی سیاست قائم کی اور اس کا بہترین نمونہ پیش کیا۔ اب جو بھی علماء حق رہے ہیں وہ سیاست سے وابستہ رہے اور سیاست پڑھاتے بھی رہے اور عمل میں لانے کی کوشش بھی کرتے رہے، وہ یہ کام کرتے رہے۔ اب جو یہ نہیں کر رہے ہیں، یا تو ان میں استعداد نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم سیاست کے میدان میں اتریں، یا اگر ایسے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست کا اسلام سے تعلق نہیں ہے تو وہ عالم نہیں ہے، وہ جاہل ہیں اور ان کا اسلام ہی معتبر نہیں ہے۔ یہ ہے اصل صورتحال۔ میرا سوال یہ تھا کہ حالات کے تناظر میں اس وقت ہم طلباء کرام، بہرحال قصہ ہٹ کر ہے میرا سوال، سیاست میرا موضوع نہیں ہے، ہم طلباء کرام 8 سال کا عرصہ پورا کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہماری ایک کامیابی مطلب تکمیل کی طرف جاتے ہیں تو ہم لوگ کشمکش کے شکار ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اس وقت لوگ باگ ہم سے سوال بھی کرتے ہیں کہ بھئی تم عالم بن گئے ہو، اب اس کے بعد کرو گے کیا، تمہارا مشن کیا رہے گا؟ بس مسجد یا مدرسہ، کہتے ہیں کہ دیہات میں مشہور ہے کہ ملا کی دوڑ مسجد تک ہی، کیا پھر ہم اس تک ہی محدود رہ جائیں گے؟ ہمارے لیے کچھ اور بھی مسئلے مطلب شرائط سے ہموار ہو سکتے ہیں، اس کے تعلق سے ہم بہت اس کے شکار رہتے ہیں۔ تعجب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مدرسے میں داخلہ لیتے ہیں اور اس وقت عمر اچھی خاصی ہو جاتی ہے، عام طور پر عربی پڑھنے کا جب زمانہ آتا ہے تو 15-16 سال کے ہو جاتے ہیں طلباء، اور 15 سال میں ایک جوان بالغ ہو جاتا ہے، اور بالغ جب ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کا مخاطب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو وہ تمام احکام دیتا ہے جو قرآن میں مذکور ہیں، جو احادیث میں مذکور ہیں۔ جب وہ اس قابل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو مخاطب کر رہا ہے اور مخاطب اس کو تمام مسائل کے سلسلے میں کر رہا ہے، چاہے مسئلہ عقیدے کا ہو یا عبادات کا ہو یا معاشرت کا ہو یا معاملات کا ہو یا سیاست کا ہو یا تجارت کا ہو، ہر مسئلے کا مخاطب اللہ کی طرف سے وہ نوجوان ہے جو 15 سال کا ہے۔ تو آپ تو اہل ہیں اور ہر کام کے اہل ہیں۔ اب اگر آپ کو اسلام نہیں معلوم ہے تو اسلام سمجھنا چاہیے، اور اسلام سمجھنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کسی مدرسے میں داخلہ لے
اور عربی کی کچھ کتابیں پڑھے، کچھ ادب پڑھے، کچھ ایسا اور یہ پڑھے، اور اس کے بعد پھر وہ جا کر عالم کہلائے۔ آپ چاہیں تو اردو زبان میں دینیات کی اتنی کتابیں پڑھ سکتے ہیں جن سے آپ کو پورے دین کا تصور سمجھ میں آ جائے، معلومات ہو جائے۔ 1 سال کے اندر یہ ساری معلومات ہو سکتی ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ ساری معلومات کی ہر شخص کو ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ ہر شخص کو جو کام کرنا ہے اس سے متعلق اس کو معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ ایمان کی معلومات تو بہرحال رہنی چاہیے، اور ایمان بہت ہی ہلکی پھلکی سی چیز ہے، اس میں زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ نماز ایک معمول کے مطابق ایسی عبادت ہے جو جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور روزانہ انسان اس پر عمل کرتا ہے۔ سال میں 1 مرتبہ روزے رکھنے ہوتے ہیں، ان کا حکم جاننا بہت آسان ہے، عوام جانتے ہیں، تو پھر خواص کے لیے کیا مشکل ہے۔ اب نماز ہو گیا، روزہ اور زکوٰۃ کی نوبت ہی بہت کم آتی ہے۔ بیچارے مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ ہم تو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، دینے کی نوبت نہیں آتی۔ لیکن بہرحال آپ کو دینے کی نوبت آئے تو اس کا مسئلہ بہت واضح ہے۔ 1 گھنٹے میں معلوم ہو سکتا ہے کہ ہم کو زکوٰۃ کب دینی ہے اور کس طرح دینی ہے، ہر عامی شخص کو بتایا جاتا ہے۔ حج کرنا ہے، اگر کبھی نوبت آتی ہے تو جناب والا حج کے مسائل حج کرانے والا بتا دیتا ہے، ورنہ تھوڑا بہت پڑھ لیجئے، ایک کتابچہ کافی۔ تو یہ پورا کورس جو ہے آپ کی عملی زندگی کا تو 1 سال کا بھی نہیں، اب آپ 8 سال کیوں لگاتے ہیں؟ سوال تو یہ ہے نا کہ آپ پہلے یہ طے کیجئے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگر آپ کے ذہن میں آئے کہ مجھے تجارت کرنی، تو اسلام کے جو تجارت سے متعلق احکام ہیں وہ سمجھ لیجئے، موٹے موٹے احکام۔ کہیں کوئی پیچیدگی پیدا ہو تو پھر رجوع کر لیجئے کسی مفتی سے، کسی عالم سے، اور اس کے بعد آگے بڑھنا شروع کر دیجئے۔ آپ کو کھیتی باڑی کرنی ہے تو سارے کاشتکار کھیتی باڑی کر رہے ہیں، آپ بھی کیجئے۔ اس میں جو مسئلہ پوچھنا ہو، چند منٹ کی بات ہے، وہ مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ جیسے باپ دادے کرتے چلے آ رہے ہیں اور ابھی بھی لوگ کر رہے ہیں، اس کے لیے لمبے چوڑے علم کی ضرورت نہیں۔ تو یہ تو آپ نے خود ہی اپنے لیے طے کیا کہ ہم 8 سال 10 سال اور 20 سال پڑھیں گے، پھر کہتے ہیں ہم پریشان ہیں کہ کریں کیا۔ ارے بھائی، جب آپ کے سامنے کوئی مشن اس تعلیم کے بعد نہیں ہے تو آپ وہاں گئے کیوں؟ ایسا بھی تو ہونا چاہیے کہ ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایسا گائیڈ کیا جائے تاکہ ہم اس سے نکلنے کے بعد خود سے ایک دم حالات میں جو ہم گھبراتے ہیں، کشمکش کے شکار ہوتے ہیں، یہ نہ ہو، ہمیں پہلے سے ایسی ٹریننگ دی جائے۔ نہیں، ٹریننگ کس بات کی دی جائے بھائی؟ مدرسہ جو ہے وہ تو معلومات دے رہا ہے۔ اب آپ یہ طے کریں گے کہ ہم کو جو معلومات حاصل کرنی ہے ان میں سے کن معلومات کو پریکٹس میں لانا ہے، کون سا میدان اختیار کرنا ہے، وہ آپ کریں گے۔ مدرسہ تھوڑی میدان دیتا ہے، گائیڈ تو ہوتا ہے، گائیڈ کرنے والا۔ ارے وہ جو جتنی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، حدیث کی کوئی کتاب پڑھائی جا رہی ہے، تفسیر کی کوئی کتاب پڑھائی جا رہی ہے، وہ گائیڈ بک ہی تو ہے۔ آج کے دور میں اکثر علماء بہت سے ٹاپک پہ بیانات کرتے ہیں، لیکن ایک ٹاپک یہ بھی ہے کہ ہم غیروں کے اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں۔ ہم مسلمان اپنے ادارے ایسے کیوں قائم نہیں کر لیں کہ ہم ان میں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں؟ پردے کا موضوع بہت اٹھ رہا ہے۔ مسلمانوں کے ماشاءاللہ سینکڑوں ادارے ہیں، ہندی میڈیم اسکول ہیں، انگلش میڈیم ہیں، اردو میڈیم ہیں، اور جا بجا قائم کیے گئے ہیں۔ پھر مسلمانوں کے کالجز بھی موجود ہیں، مزید قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو تھمنا نہیں چاہیے، پوری آبادی کو کور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو کالجز دوسروں کے ہیں وہاں پر بھی ہمارے طلباء کو پڑھنا چاہیے اور اپنی صلاحیتوں کو ثبوت دینا چاہیے، ان سے بھی گریز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کہیں ایسی صورتحال ہو کہ وہاں ہم اسلام پر عمل نہیں کر سکتے بلکہ ہم سے شرک کروایا جائے گا، یا جو بچیاں ہوں گی ان کو غلط لباس پہنوایا جائے گا، یا جو بڑی ہوں گی ان کو پردہ نہیں کرنے دیا جائے گا، تو وہاں نہیں رہنا چاہیے، وہاں چوک جائے آدمی۔
ایسا تو ہے نہیں کہ اگر وہاں جانا نہیں ہوگا تو پھر ہم سے زندگی چھن جائے گی اور ہم پھر کچھ کر نہیں سکیں گے. یہ تو فیصلہ لینا چاہیے ذمہ داروں کو، جو گھر کے لوگ ہیں وہ بھی لیں. خود اتنا تو شعور پیدا ہو جاتا ہے طالب علم کے اندر، خود فیصلہ لے سکتا ہے. مولانا جیسا کہ آج الیکشن کا دور چل رہا ہے تمام یو پی میں، جیسا کہ سہارنپور میں بھی ہے، پھر بھی وہی سائیکل چل رہی ہے. حالانکہ وہ جو آباد والے ہیں ویسی صاحب، پھر بھی علماء بھی ہمارے نہیں کہتے کہ ان کو ووٹ دیجیے یا ان کو آگے بڑھائیے، وہ خود ہی چلاتے رہتے ہیں. علماء ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ابھی ہمارے جو ادھر کے وہ ہیں ارشد مدنی صاحب، ان کا بھی ایک آیا تھا ایسے کہ اگر کوئی سائیکل کا بڑھ رہا ہے تو اس کو بڑھا دیجیے، ہاتھی کا کوئی بڑھ رہا ہے تو اس کو بڑھا دیجیے، کسی پارٹی کا کوئی بڑھ رہا ہے تو اس کو بڑھا دیجیے، جس کا جہاں بڑھ رہا ہے اس کو بڑھا دیجیے، صرف بی جے پی کو ووٹ مت دیجیے. صرف انہوں نے یہ کہا، یہ نہیں کہا کہ آپ بلائیے اس کو. حالانکہ مطلب ان کا تو یہ مطلب ہے کہ بی جے پی کو ہرانا ہے. اب بی جے پی کو ہرانے کی پوزیشن میں جو ہو، کسی جگہ پر مثلا بسپا کا نمائندہ ہو، کسی جگہ سپا کا نمائندہ ہو، کسی جگہ کانگریس کا نمائندہ ہو، کسی جگہ MIM کا نمائندہ، اگر وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ بی جے پی کے کینڈیڈیٹ کو ہرا سکتا ہے تو آپ اس کا ساتھ دیجئے تاکہ بی جے پی کو ہم ہرا سکیں. یہ بات وہ کہنا چاہتے ہیں. اور کیونکہ عام طور پر ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اس مرتبہ 2022 کے الیکشن میں یو پی میں سپا بی جے پی کے مقابلے میں کھڑی ہے، تو اگر ہم سپا کو جتائیں گے تو بی جے پی کو ہرا سکتے ہیں، اور اگر ہم نے اس کو نہیں جتایا، اس کے نمائندوں میں کچھ کمی رہ گئی تو بی جے پی دوبارہ واپس آ جائے گی. اس لیے یہ کہتے ہیں عام طور پر کہ بھئی ہمیں تو صرف جو ہے سماجوادی پارٹی کی تعین کرنی چاہیے. اس لیے نہیں کہ یہی سب سے زیادہ مستحق ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ جیت سکتی ہے. جب یہ جیت جائے گی تو اس میں پھر مسلمانوں کو بھی مواقع حاصل ہوں گے، اور ان کے ساتھ وہ زیادتیاں نہیں ہوں گی جو بی جے پی میں ہو رہی ہیں. تو یہ ان کے ذہن میں بات ہوتی ہے اور اس کو وہ اس طرح کہتے ہیں. یہ صرف ابھی ہمارے مکھیہ منتری پور کیا ابھی تو ہے ہی، یوگی صاحب نے کہا تھا کہ 80 اور 20 کا ہے، تو کیا مسلمانوں پہ ہی صرف اس بات کا ٹھیکہ ہے کہ ہم ہی اگر ستا پلٹ سکتے ہیں اور کوئی نہیں اس کا؟ ہمارا یہ ہے کہ صاحب لڑائی جو لڑ رہے ہیں وہ تو یادو لڑ رہے ہیں. جی اب یادو لڑ رہے ہیں، ادھر دلت اور جو بیکورڈ کلاسز کے لوگ ہیں ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، مثلا اوم پرکاش کر رہے ہیں، سوامی پرساد کر رہے ہیں، تو وہ لوگ بھی یہ نمائندگی کر رہے ہیں. دوسری طرف مسلمان ہیں، وہ ہیں. اس طرح اگر دلت طبقات کے لوگ اور مسلمان، ادھر یادو اور ایسے ہی دیگر طبقات کے لوگ مل کر لڑائی لڑیں گے تو ان کا یہ سمجھنا ہے کہ ہم بی جے پی کو ہرا سکتے ہیں. تو اس میں ہندو ووٹ بھی ہوا، مسلم ووٹ بھی ہوا، دلت ووٹ بھی ہوا، سب شامل ہو کر لڑیں گے. یہ آپ لفظ کسی کی زبان سے نہیں سن پائیں گے، صرف مسلمان ہی کہے گا کہ بھائی بی جے پی کو ہرانا ہے. نہیں، تو ظاہر ہے کہ جو لڑ رہے ہیں اصل تو جو ٹکر ہو رہی ہے تو صبح شام اکھلیش کی لڑائی رہتی ہے. اکھلیش بی جے پی پہ حملہ کرتے ہیں، بی جے پی والے ان پر حملہ کرتے ہیں. یہ تو کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس میں یہ جنگ نہ چل رہی ہو. اور وہ جنگ بھی کر رہے ہیں، اور وہ ریلی بھی نکال رہے ہیں، اور وہ لاکھوں کروڑ روپیہ بھی خرچ کر رہے ہیں، اور میدان میں وہی ہے. تو لڑائی تو اصل ان کی ہے. مسلمان سپورٹ کر رہا ہے، لڑائی مسلمان نہیں لڑ رہا ہے، وہ تو لڑائی والے کو سپورٹ کر رہا ہے. یہ مسلمان کی پوزیشن ہو گئی. نہیں، اویسی صاحب آ رہے ہیں تو ان کو جتانا چاہیے. وہ ایک مسلم پارٹی کے ذمہ دار ہیں، اور مسلم پارٹی کا ہونا بے انتہا ضروری ہے. مسلمان دوسری پارٹیوں کے سہارے جیے یہ درست ہی نہیں ہے، اصلاً تو جائز ہی نہیں ہے. مجبوری کی حالت میں کوئی یہ عمل کر سکتا ہے تو آپ کب تک مجبوری کی زندگی گزاریں گے؟ ایک آدمی کسی وقت مجبور ہو سکتا ہے، لیکن وہ یہ طے کر لے زندگی بھر مجبور رہیں گے، حرام کھاتے رہیں گے، یہ تو کسی طرح جائز نہیں. تو مسلمانوں کا وجود ہونا چاہیے، ان کی سیاسی پارٹی ہونی چاہیے، ان کی سیاسی جدوجہد ہونی چاہیے. انہیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ آگے چل کر ہم حکومت بنائیں گے، اور نچلی سطح سے لے کر جہاں جہاں بھی آپ اپنا اقتدار قائم کر سکتے ہو آپ قائم کرنے کی کوشش کریں.
ये मुसलमानों की जिम्मेदारी। लेकिन ऐसा तो देखने में आता ही नहीं, जैसे बनी इसराइल का था ना कि गुलामी हमारी बुद्धि में शरायत कर गई, किसी के भी जहन में ये बात नहीं आएगी। खासतौर से हम उलमाए किराम जो उलमा व रसूल अंबिया के पूरे हक़ की मिसदाक बनते हैं, हम लोगों का इस तरह बिल्कुल भी तस्वुर नहीं है कि हम कुछ करें। अगर जहन से ये बात निकल गई है और गुलामी की आदत पड़ गई है, तो जो बीमारी बनी इसराइल में थी वही इस उम्मत में पैदा हो गई है, और जो अजाब उन पर आता रहा वो अजाब इस उम्मत पर आ रहा है। देखा जा रहा है 30,000 फसादात 1947 के बाद से हो चुके हैं। यानी अल्लाह ताला ने बार बार कोड़े लगाए, बार बार मारा, सैकड़ों हजारों लाखों मुसलमान काट के फेंक दिए गए, उसके बाद भी होश नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि बनी इसराइल वाला मिजाज पैदा हो गया है, और जब वो मिजाज पैदा होता है तो फिर अल-मग़दूब अलैहिम कोई बनता है, कोई अब्दालीन में शामिल होता है। इस वक्त हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है? हमें क्या करना है? आप लोगों की जिम्मेदारी ये है कि आप लटके हुए आलिया राबिया में, आप तो इसी चक्कर में आलिया, अब आलिया माने तो बुलंद होने वाला या वाली, आपने उसके एक जीने पे कदम रखा तो कहते हैं आलिया ऊला पे पहुंच गया, और दूसरे पे रखा तो सानिया पे पहुंच गया। अब चौथे मेंबर पर जो है जीने पर आपका कदम है, इस चौथे जीने पर जो कदम आपका है, इसके बाद क्या होगा? फिर आपने सोच रखा है कि नहीं एक और फजीलत अव्वल, फिर 5वें जीने पर कदम रखेंगे, फिर फजीलत सानी है तो 6ठे जीने पर कदम रखेंगे, फिर कहाँ जाओगे इसके बाद? फिर कहाँ जाओगे? तो बस ये जो सब किस्सा चल रहा है कि एक रिवाज है, एक मदरसों का निज़ाम है, उस निज़ाम से लोग वाबस्ता हैं। अब उस निज़ाम से निकल कर जो काम होना चाहिए, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदरसे से निकलने वालों का काम था, मदीना मुनव्वरा में जिनकी तरबियत हो रही थी, वो फातेह बन रहे थे, वो कमांडर बन रहे थे, वो पूरे मुल्क को संभालने वाले अफराद बन रहे थे, वो साहिब इक़्तिदार बन रहे थे। वहाँ जो पढ़ाई हो रही थी उससे वो अफराद तैयार हो रहे थे, और हमारी जो पढ़ाई हो रही है इससे गुलाम, मजबूर, बेकास, अंधे, बहरे तैयार हो रहे हैं। तो हमें तो सोचना चाहिए कि हमारे निज़ाम में क्या कमियां पैदा हो गई हैं, उनकी इस्लाह होनी चाहिए।